بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مانی جی کچن۔ آج میں بناؤں گی آپ کے لیے خستہ لاجواب مزیدار پکوڑے کی آسان ریسیپی۔ رمضان قریب ہے، اگر آپ بھی افطار میں یہ پکوڑے بنائیں گے تو آپ کے افطار کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ آپ بھی اس دفعہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پکوڑے بنائیے گا اور سب سے تعریف پائیے گا۔ چلیے تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم آسان ریسیپی کو کیسے تیار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خستہ پکوڑوں کے لیے میں نے لیے 2 آلو، اس کو میں نے باریک کاٹ لیا کیوب میں، یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ یہ 2 میڈیم سائز کے پیاز تھے، اس کو بھی میں نے باریک چوپ کر لیا، یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ 1 پیالی پالک تھی، اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا، باریک کاٹ لیا، اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ ہرا دھنیا تھا، اس کو بھی میں نے کاٹ کے باریک کاٹ لیا، اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے۔ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ، اس کو بھی شامل کر دیں گے۔ اس سے آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ آپ کو بھاری بھاری نہیں لگیں گے، بڑی جلدی ہضم ہو جائیں گے۔ یہ 1 چمچ اناردان ہے، اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ 3 ہری مرچیں تھی، اس کو میں نے باریک کاٹ لیا، اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ 1 ٹی اسپون اجوائن تھی، اس کو ہم ایسے ہاتھ سے مسل کے اچھی طرح سے پھر شامل کریں گے۔ ایسے کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے۔ یہ 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا تھا ثابت، اس کو بھی آپ نے ہاتھ میں مسل کے شامل کرنا ہے۔ ایسے کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ یہ 1 ٹی اسپون زیرہ تھا، اس کو بھی شامل کر دیں گے۔ اب ہم اس میں اپنے خشک مسالہ جات شامل کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچ شامل کریں گے۔ ہم نے ہری مرچ کی کوانٹٹی ہے وہ جو تھوڑی سی زیادہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم ریڈ مرچ جو ہے وہ کم ڈالیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون چلی فلیکس شامل کریں گے اور آدھا ٹی اسپون ہلدی شامل کریں گے۔ یہ 4 ٹیبل اسپون میدا تھا، اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ 1 پیالی بیسن ہے، 1.5 پیالی بیسن شامل کریں گے اس میں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ پانی آپ نے پہلے نہیں ڈالنا کیونکہ آپ نے آلو اور جو پالک ہے وہ دھوئی ہوئی ہے اور ویسے بھی سبزیوں میں اپنا موئسچر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا تاکہ آپ کے جو خشک مسالہ جات ہیں وہ ان سب میں شامل ہو جائیں۔ پھر آپ ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈالیں گے۔ مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا، یہ دیکھیں۔ اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو بیٹر کے شیپ میں لے آئیں گے۔ پہلے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، پھر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، پھر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے۔ ایسے ہاتھ میں ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے پانی کا بھی، اور پھر یہ اچھے طریقے سے ہم بیٹر میں پھیلا لیتے ہیں۔ یہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا، اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ڈالیں گے۔ یہ دیکھیے، آئل ہمیں اس کا اتنا ہی گرم چاہیے، زیادہ آپ نے گرم نہیں کرنا، اس میں پھر اوپر سے کلر آ جائے گا، آپ کے پکوڑے اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ یہ آپ کے ایسے بنیں گے جیسے خستہ بازار سے ملتے ہیں۔ ہم نے اس میں گھی استعمال کیا ہے، یہ اس لیے آپ کو بالکل بازاری ٹیسٹ لگے گا۔ کوکنگ آئل میں بھی فرائی ہو جاتے ہیں لیکن بازار کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ گھی سے ہی آتا ہے۔ ابھی دیکھیں ہماری کڑھائی میں جتنی گنجائش تھی ہم نے سارے ڈال دیے۔ اب آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا، اس کو 2 منٹ کے لیے ایک سائڈ سے اچھی طرح سے پکنے دینے۔ اسے 2 منٹ ہم نے ایک سائڈ سے پکا لیا، یہ دیکھیں اس کا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا۔ اب ہم اس کی سائڈ جو ہے وہ ساری ٹرن کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے 2 منٹ گولڈن کلر آنے تک پکا لیں گے۔ اتنے خستہ اتنے کرارے بنتے ہیں، بالکل بازاری ٹیسٹ جیسے۔ اب ہم اس کو بھی 2 منٹ گولڈن کلر آنے تک پکا لیں گے، پھر میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں کتنے اچھے بنے۔ یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے گولڈن فرائی ہو گئے۔ اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ دیکھیں اس کا کلر، یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے، کتنے خستہ اور کتنے کرارے ہیں۔ یہ دیکھیں خستہ اور کرارے پکوڑے بن گئے لاجواب سے، بالکل بازاری ٹیسٹ کے ساتھ، بازاری لک کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مانی جی کچن۔